वाली, اے اللہ اتنا کچھ ہو چکا ہے میرے ساتھ، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ دیکھیں توحید جتنی آپ کی ورٹیکل جاتی ہے نا، جتنا آپ توحید میں پکے ہوتے ہیں، تو آپ اس بات کو سمجھ لیں اتنا ہی آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ دلوں کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اے اللہ مجھے پتا ہے، چاہے کسی کو بھی نہیں پتا چل رہا، آپ کو تو پتا ہے میرے دل میں کیا ہے۔ میں اپنے ایموشنز کو بھی آگے بیریئر نہیں بننے دوں گا۔ اے اللہ از جسٹ یو اینڈ می، کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل یا کوئی اعمال اتنے زیادہ محبوب نہیں ہیں ان اعمال سے جو ان دنوں میں کیے جاتے ہیں۔ ٹاکنگ اباؤٹ the 10 days جو ذی الحجہ کے دن ہیں، کہ بہترین دعا عرفہ کی دعا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے جتنے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں عرفہ کے دن، وہ کسی اور دن نہیں کرتے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو جان لیں اللہ تعالیٰ آپ کے سارے افیئرز کو سنبھال لیں گے۔ There is a statement called حسن ظن باللہ، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا، جب حالات مشکل ہو جاتے ہیں لوگ شاید بدگمانی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو آج فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں، آپ جب انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہو نا، تو آپ کو حسن ظن باللہ کثرت سے ملتا ہے۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا کہ اے اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے حکمت ہے۔ ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے نبی سے جب پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ مشکل ترین دن کون سا تھا، اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ ایک شخص آتا ہے پوچھتا ہے یا رسول اللہ، بائی دا وے عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، کہ آپ کی جو 63 سالہ زندگی ہے کون سا ایسا مرحلہ تھا جو کہ بہت مشکل ترین تھا؟ طائف کا واقعہ عائشہ بہت مشکل تھا میرے لیے۔ اللہ کے نبی جب وہاں سے آتے ہیں اور جو سارا معاملہ ہوا، لہو لوہان ہیں، خون بہہ رہا ہے، درخت کے نیچے آ کے بیٹھتے ہیں اور بہت زبردست دعا کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر اس شخص کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے جو مظلوم ہے، جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، جس کو لوگوں نے بڑا ستا کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی کمزوری کا شکوہ صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اپنی باتیں اللہ کے سامنے رکھ کے نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، اے اللہ اتنا کچھ ہو چکا ہے میرے ساتھ، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں نا میرے رب، تو مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کو کہتے ہیں حسن ظن باللہ، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا۔ اینڈ لاسٹلی انشاءاللہ اس کے بعد جو ذی الحجہ کے ٹو ڈوز انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کوئکلی۔ اس چیز کو آپ نا بڑا اچھے طریقے سے ریلیٹ کر سکیں گے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ہماری فالوورشپ زیادہ ہو، اس کے لیے بڑی جمناسٹکس بھی کر رہے ہوتے ہیں، میمز بھی بنتی ہیں، وائرل بھی ہو جاتی ہیں۔ پیپل وانٹ ٹو بیکم وائرل، یار وائرل ہونا چاہتا ہوں۔ آج سے پہلے جو لوگ ایسے آئے جو کہ پیسے والے تھے، ان کے پاس ملٹری پاور بھی تھی، سب کچھ تھا، اپنے زمانے میں شاید وہ بہت وائرل تھے، ٹاکنگ اباؤٹ فرعون، نمرود، ابو جہل اینڈ دا لائکس، لیکن آج ان کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ سب سے زیادہ جو وائرل پرسنالٹی ہے ان گڈ سینس، وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اینڈ لیٹ می پروو دیٹ ٹو یو انشاءاللہ۔ پیو ریسرچ سینٹر 2020 میں ایک ریسرچ سامنے لے کے آتا ہے، اس زمانے میں دنیا کی پاپولیشن 7.8 بلین تھی۔ اب ایک میتھس کا سوال آنے لگا، ریڈی رہیں۔
ابھی آپ نے کچھ اسٹوڈنٹس نے اے لیولس کے ایگزام دیے نا, تو لیٹس سی کہ آپ نے تیاری کیسے کی ہے. 7.8 بلین پاپولیشن, دیکھیں کیلکولیٹر کا استعمال نہیں کرنا آپ نے, اس میں سے 2.3 بلین کرسچنز تھے, 2 بلین مسلمز تھے, اور اراؤنڈ 15 ملین جیوز تھے. کتنے ہو گئے؟ I'll repeat. 2.3 billion Christians, 2 billion Muslims, and 15 million Jews. جی 4.315. بارک اللہ فیک. 4 billion 315 million, رائٹ, جو کہ میں سمجھتا ہوں 2/3 کے آس پاس بنتی ہے. یہ جتنے سیمیٹک ریلیجنز میں نے گنائے ہیں, دے آل بلیو ان ابراہیم علیہ السلام. وہ ابراہیم نام رکھتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے آج بلکہ 2020 تک اتنے فالوورز تھے. اور جسٹ ٹو گیو یو پرسپیکٹو, اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہمارے نبی کا سٹیٹس نیچے ہے, نہیں, حاشا للہ, یہ مطلب نہیں ہے. ہمارے نبی وہ ہستی ہیں جن کو مقام محمود ملے گا, اور وہ سٹیٹس, وہ اسٹیشن کسی اور کا نہیں ہے سوائے ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پرسپیکٹو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ایز سچ فالوورز نہیں تھے. عراق سے نکلے, نو فالوورشپ, ان کے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام, اور ان کی فیملی تھی. وہاں سے فلسطین آتے ہیں, وہاں سے بھی چلے گئے, مصر گئے, وہاں پہ فرعون کے ساتھ معاملہ ہوا, پھر مکہ آ گئے, اینڈ دیٹس ہاؤ ہی اسپینٹ ہز لائف. اور آج سبحان اللہ, جب بھی آپ درود پڑھتے ہیں آپ ابراہیم علیہ السلام کے نام کو اٹیچ کرتے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام ہی کی پرسنالٹی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالی حکم دیتے ہیں کہ فالو دی ملہ آف ابراہیم علیہ السلام, ملت ابراہیم حنیفہ. دیکھیں توحید جتنی آپ کی ورٹیکل جاتی ہے نا, جتنا آپ توحید میں پکے ہوتے ہیں, تو آپ اس بات کو سمجھ لیں اتنا ہی آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں, اور اتنا ہی آپ پریشانیوں سے دور ہو جاتے ہیں. اور اگر پریشانیاں ہوتی بھی ہیں, پریشانیاں آپ کو نا چھوٹی لگنے شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری پریشانیاں چھوٹی ہو جائیں, یا مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو, مجھے اسٹرینتھ ملے, تو اس کو چاہیے اپنی توحید کو پکا کر لے. لیکن توحید صرف کہنے کا نام نہیں ہے, لا الہ الا اللہ. آپ کے ایکشنز بھی لا الہ الا اللہ کے مطابق ہونے چاہیے. اور ایک نوانس جو میرے ذہن سے نکل گیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دوسرے جو انسیڈنٹ ہم نے شیئر کیا تھا, میں نے آپ کو ابھی بتایا نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں دیکھ رہے تھے, اینڈ ہی مووڈ آن, اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام پیچھے دیکھ لیتے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی. آپ مجھے بتائیں تو نافرمانی کیسے ہوتی؟ جی, دل نرم ہو جاتا. ان کا الحمدللہ دل ویسے ہی بڑا نرم تھا. چلے ٹائم کم ہے, میں انشاءاللہ پروسیڈ کرتا ہوں. علماء کہتے ہیں آفٹر آل ابراہیم علیہ السلام از اے ہیومن بینگ, وہ ایک فادر بھی ہیں, ایز ہسبینڈ بھی ہیں. ہو سکتا ہے وہ پیچھے اگر مڑ جاتے, شاید ایموشن سلپ کر جاتے کہ ایم آئی میکنگ دا رائٹ ڈیسیژن, یا ایٹ لیسٹ ایسا کر لیتے کہ اپنی وائف کو کہتے آؤ وہاں پہ بیٹھتے ہیں, میں کچھ دیر کے بعد چلا جاؤں گا, تھوڑا سا اپنا دل بہلا لیتے. اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا, اے ابراہیم اپنے گھر والوں کو وہاں پہ چھوڑ کے آ جاؤ. تو یہاں پہ نوانس یہ ہے ڈیئر بردرز, اگر آپ پوچھیں نا کہ واٹ از اٹ ٹو بی اے مسلم, سب سے پہلے مسلمان کلمہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا جی, یہ مسلمان ہے. آپ نے وربلی ٹیسٹیفائی کیا کہ آپ مسلمان ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ نا پریکٹیکلی مینیفیسٹ کرتے ہو جو آپ نے اسٹیٹمنٹ کہی ہے. وہ کیسے؟ آپ نماز پڑھتے ہو, صدقہ دیتے ہو, روزہ رکھتے ہو, یہ آپ کی فزیکل مینیفیسٹیشن ہے. ابراہیم علیہ السلام ان کی اتنی زبردست پرسنالٹی ہے, علماء کہتے ہیں کہ
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایموشنز کو ایسے کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا کہ he was not only Muslim by his tongue or by his action but with emotions as well. یعنی انہوں نے اپنے ایموشنز کو بھی مسلمان بنایا ہوا تھا کہ یا اللہ I submit myself with my emotions as well. And why is it very important? Because I don't know what is in your heart. Emotions دل میں ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ کے دلوں میں کیا ہے. Likewise آپ کو نہیں پتا میرے دل میں کیا ہے. دلوں کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اے اللہ مجھے پتا ہے, چاہے کسی کو بھی نہیں پتا چل رہا, آپ کو تو پتا ہے میرے دل میں کیا ہے. میں اپنے ایموشنز کو بھی آگے بیریئر نہیں بننے دوں گا. اے اللہ it's just you and me. میری ایموشنز بھی حائل نہیں ہوں گے. Now you get the nuance کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل کیسے تھا. چاہے جو مرضی ہو جائے, اے اللہ میں دل سے سبمٹ کرتا ہوں. اور ایک آیت ہے, اس سے بات مزید کلیئر ہو جائے گی. سورہ بقرہ جو فرسٹ جز ہے اس کے سیکنڈ لاسٹ پیج میں یہ آیت آئی ہے, اذ قال له ربه اسلم. اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم کے رب نے کہا ابراہیم اسلم. اسلم یہ فعل امر ہے, سبمٹ یور سیلف, مسلمان ہو جاؤ. ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جس کو اسلام کی صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے وہ وربلی تو کہہ دے جی آئی ایم اے مسلم, لیگلی وہ مسلم ہے. لیکن آج سے ایٹ لیسٹ ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا کہ میں مسلمان ہوں تو اس کے پیچھے کیا کنڈیشنز ریکوائرڈ ہوتی ہیں. وربل, بائی ایکشن اینڈ بائی یور ہارٹ. اللہ تعالیٰ کو آپ کا دل چاہیے. آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے. ہاں باقی چیزوں سے آپ محبت کریں لیکن وہ ہائرارکی میں نیچے آئیں گے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, ابراہیم علیہ السلام didn't say because he knew the intensity کہ ابھی کیا بات کی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. He did not say یا اللہ give me some break, let me just think. آیت میں آپ کو یہ نہیں ملتا فقال اسلمت, فا آ جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے توقف کیا. He did not wait for a second. قال اسلمت لرب العالمین. اے اللہ میں سبمٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے, آپ رب العالمین ہیں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. اور اسی بات کی وصیت کی ابراہیم نے اپنی اولاد کو, یا بنیا ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بچوں, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ دین مقرر کیا ہے تو دیکھ لینا تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. مسلمان بار بار ریمائنڈر ہے کہ جب تم کہتے ہو مسلمان کون ہے, دس از واٹ اٹ ٹیکس ٹو بی اے مسلم. اور ایک اور بات, سبحان اللہ, آئی وانٹڈ ٹو میک اٹ شارٹ لیکن وہ بات بڑھتی جا رہی ہے. وصیت بندہ کب کرتا ہے؟ when he is on his death bed. اور وصیت کے وقت کیا بندہ مذاق کے موڈ میں ہوتا ہے؟ بات دل سے نکلتی ہے. اور عربک میں دیر آر ڈفرنٹ مولز, گرامر کی بات ہے لیکن میں اس کو آسان کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اوصا کا مطلب ہے اس نے وصیت کی اور یہ ایک دفعہ کا معاملہ ہے. جب یہ لفظ وصا بن جائے گا نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ دس از دا ریکرنگ عمل, بار بار وصیت کی. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار وصیت نہیں کی تھی اپنی اولاد کو. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. ابراہیم نے وصیت کی, یعنی وصیت کے انداز میں بات کی. اے میرے بچوں, it's not a joke. When you say you are a Muslim, تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو, تم کس کووننٹ کے اندر اپنے آپ کو داخل کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ تم سے کیا چاہتے ہیں. اور بار بار یہی سبق سکھاتے رہے اپنے بچوں کو. اور یہ سبق آج امت کے لیے بھی ہے. یہ سبق ان پیرنٹس کے لیے ہے, ان بڑوں کے لیے ہے کہ خود بھی توحید اور سمجھیں کہ جب آپ کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں اے میرے بچوں دس از واٹ اٹ ٹیکس ٹو بی اے مسلم. اور اس حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی شائن کرتی ہے اور یہ ہمیشہ شائن کرتی رہے گی. سو دس از دی details of the two incidents which we discussed. Quickly, ذی الحجہ کے ورچوز کے حوالے سے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل یا کوئی اعمال اتنے زیادہ محبوب نہیں ہیں ان اعمال سے جو ان دنوں میں کیے جاتے ہیں. ٹاکنگ اباؤٹ دا 10 days جو ذی الحجہ کے دن ہیں. تو صحابہ کرام نے کہا ولل جہاد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جہاد بھی نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، جہاد بھی نہیں، جہاد فی سبیل اللہ وہ بھی نہیں، مگر یہ کہ ایک بندہ اپنے مال اور اپنی جان لے کر جائے اور واپس کچھ نہ لے کے آئے، یعنی یہ بندہ شہید ہو چکا ہے. تو یہاں سے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ کتنے افضل ترین دن ہیں، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ دن رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہیں. رمضان میں بندہ اسکیجول بناتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اتنا قرآن پڑھنا ہے، عبادات میں نے آگے بڑھنا ہے، اور یہ دن شاید اگنور ہو جاتے ہیں، اوجل ہو جاتے ہیں. تو بندے کو چاہیے کہ ان 10 دنوں کا بھی پروگرام بنائے کہ میں نے اس طرح ان دنوں کو گزارنا ہے، اور جتنی زیادہ عبادت کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا. کرنے کا کام کیا ہے؟ نمبر 1 روزہ رکھیں. ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اور عرفہ 9 ذی الحجہ ہے، اگلے دن یوم النحر ہے، عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ، جو عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو یہ اس کا ورچو ہے، روزہ رکھیں. اور ہمارے نبی ان 10 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے. جو یوم النحر ہے اس کا روزہ نہیں، عید کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے. ہاں، جو 9 دن ہے اس میں ہر دن روزہ نہ رکھیں، لیکن زیادہ دن روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے نہ دعائیں مانگیں. ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ خیر الدعاء دعائی عرفہ، کہ بہترین دعا عرفہ کی دعا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے جتنے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں عرفہ کے دن، وہ کسی اور دن نہیں کرتے. تو اٹس یور اپرچونٹی کہ اگر اس دن آپ روزے سے ہیں پلس آپ دعا کر رہے ہیں، تو اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم کی آگ سے آزاد کرے. اور دعا کون سی کرنی ہے اس کے بارے میں ہمارے نبی نے ہمیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عرفہ کے دن جو تمام انبیاء دعا کیا کرتے تھے، یعنی یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، وہ دعا نوٹ کر لیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میری ذرا ہیلپ کریں، اس میں آپ نے کیا مانگے اللہ تعالیٰ سے؟ کچھ بھی نہیں مانگا. آپ نے توحید پروکلیم کی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت آپ نے اس کا اعلان کیا ہے. تو بات سمجھ میں یہ آئی. وہی بات دیکھیں، اٹس آل کنیکٹڈ. جتنی آپ کی توحید پکی ہوگی اتنے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی پرابلمس کو دور کر دیں گے. اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ لیٹس سے ایک کمپنی کا باس ہے، آپ بڑے پنکچوئل ہو، پروجیکٹس یعنی آپ کے 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، آپ 12 گھنٹے لگاتے ہو. اب آپ کا باس آپ کو بڑا پسند کرتا ہے، یار یہ بندہ دس از مائی بیسٹ امپلائی. اب آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، آپ کو انکریمنٹس بھی مل رہے ہیں، آپ کو انسینٹیوز بھی مل رہے ہیں، آپ کو شاباشی بھی مل رہی ہے. اور اگر کوئی آپ سے فار ایگزامپل پنگا لیتا ہے نا کمپنی میں، تو باس ہی کین مینیج اٹ. یار تم نے اس بندے کو کیوں چھیڑا ہے؟ ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ یعنی آپ کے سارے معاملات آپ کے باس سنبھال لیتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، جو رب العالمین ہے، جو پوری دنیا کو چلانے والے ہیں، ایک ایک ذرہ ان کے کنٹرول میں ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو اس جان لیں اللہ تعالیٰ آپ کے سارے افیئرس کو سنبھال لیں گے، آپ کے معاملات اللہ تعالیٰ سنبھال لیں گے. تو یہ دعا کریں، اور امت کے لیے بھی دعا کریں. پلس انہی دنوں میں اذان ہوگی انشاءاللہ، پھر موقع ملے تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیرا جی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.